اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اچھی بات جو لوگ کرتے ہیں ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پیار کے ساتھ ان کو بلائیے، اچھے طریقے سے واعظ و نصیحت کیجیے۔ آج کی ویڈیو بیان کرنے کا مقصد، آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ تبلیغی جماعت پر سعودی حکومت نے ایک تو پابندی لگائی، دوسرے نمبر پر اپنے جمعے کے خطبے کے اندر وہاں کے جو خطباء اکرام ہیں ان کو پابند کیا گیا کہ آپ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بیان کریں گے، تبلیغی جماعت میں پائے جانے والی بدعات ان کے رد میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور عجیب بات ہے، میں نے وہ خطبہ سنا اور خطبہ دیکھا، میں نے اس خطبے کے اندر تبلیغی جماعت پر الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، یہ لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ قبر پرست ہیں۔ حالانکہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے ان کی صرف ایک ہی دعوت سب سے بڑی ہوتی ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر 100% کامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اب جس جماعت کا موٹو ہو یہی ہو، جس جماعت کا نشان ہی یہی ہو کہ جو یہ کہتی ہو کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، وہ جماعت بدعات کو رائج کیسے کر سکتی ہے؟ اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے گئے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ چیز شروع کی ہے، اور یہ بات تک کی گئی، میں نے سنا خطبے کے اندر، کہ اس جماعت کے اکثر لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ وہ جہلا ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت قصے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سعودی گورنمنٹ کی، سعودی حکمرانوں کی اسلام دشمن اور مسلمان دشمن اور امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی ایک سازش ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جمعے کے خطبوں کے اندر کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک انڈین اداکار کو بلا کر اس سے وہاں پر تاریخی دستاویزوں کے اوپر ہاتھ لگوائے جا رہے ہیں اور اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کے آثار کو ختم کر دیا کہ یہاں پر بدعات رائج ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کی کئی برکت والی، تبرک والی چیزیں انہوں نے ختم کر دی کہ یہاں پر بدعتیں رائج ہو جائیں گی۔ سب کچھ کو برداشت کیا، لیکن اب تو حد ہو گئی کہ تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگانا، تبلیغی جماعت کے بارے میں بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کیا خواب خواہ کے اندر یہ جو ہے نا کیا جا رہا ہے؟ دراصل یہ مغرب کو خوش کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ان کی طرف سے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے نا تبلیغی جماعت پر پابندی لگا کر ہم جو ہے نا تبلیغ کے کام کو ختم کر دیں گے، حالانکہ نادانستہ طور پر انہوں نے تبلیغ کو اور پاپولر کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو تبلیغی جماعت کے اندر نہیں جایا کرتے تھے اب وہ تبلیغی جماعت کے اندر جائیں گے۔ اس جماعت نے بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ ہماری پاکستانی ٹیم آج سے 20-25 سال پہلے دیکھیں کہ ان کا کیا حال تھا، اب یہ تبلیغ کی برکت ہے کہ میدان کے اندر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے با جماعت نماز ادا کی جا رہی ہے۔ کتنی ان کی قربانیاں ہیں کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج کے اوپر گانے گانے والا، اور تبلیغی جماعت کی برکت سے آج یعنی اس وقت بھی کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ 5 سال ہو گئے وہ چلے گئے دنیا سے۔ بھائی سعید انور صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ مشتاق صاحب ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے، بھائی انضمام الحق صاحب ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے، اور بڑے بڑے کس کا نام میں گنواؤں کہ جن کو ہدایت تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ملی ہے۔ اور یہ تو وہ جماعت ہے کہ جن کے اوپر آج تک پیسفل کا فتویٰ، پیسفل کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو دینا چاہیے، کسی ملک نے آج تک ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا۔ یہ تو کہتے ہیں بھائی سارے جڑ کر رہو، امت کو فرقہ واریت سے بچانے والی واحد جماعت اس وقت تبلیغی جماعت، جو کہتے ہیں ہمارے ساتھ سارے چلیں، ہمارے ساتھ، ہم کسی مسلک کے ترجمان بن کر نہیں آئے ہیں،
وہ تو کہتے ہیں مسلمان نمازی بن جائیں، مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، مسلمانوں کی آپس کی نفرتیں، آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ تبلیغی جماعت کا تو یہ ہے۔ اب ان حضرات نے یہ کام کیا ہے، یہ سراسر غلط ہے، ہم اس کی بالکل تردید کرتے ہیں۔ میرے سامنے میں نے کراچی کے اندر دیکھا، کئی سال رہا ہوں کراچی میں، وہاں پر کئی ایسے نوجوان جو نشے کی لت کے اندر مبتلا تھے، روڈوں کے اوپر بدماشی کیا کرتے تھے، لیکن جب تبلیغ کے اندر لگے ہیں وہی روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ یہ اس وقت امت مسلم، میں نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کا بیان سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت امت کے لیے عمومی طور پر اصلاح کا ذریعہ جو جماعت بن رہی ہے وہ تبلیغی جماعت ہے، کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اس کے اندر شرکت کرے، نوجوانوں کو چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، میں صبح مفتی طارق مسعود صاحب کا سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک بار یہ جو باہر والے احباب ہیں، علماء ہیں یا گورنمنٹ والے، وہ ایک مرتبہ ریونڈ کے اجتماع میں آ کر دیکھیں، جہاں پر آپ کو حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع نظر آئے گا، جہاں پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور آج تک کسی نے جھگڑا نہیں سنا ہے، لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی جھگڑا جہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بھائی ہمیں آپس میں ملانے والی ہے، یہ کسی مسلک کی ترجمان نہیں، اور کسی بھی صورت اس کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے، یہ بالکل موحد جماعت ہے۔ اور اس کی اس وقت بھی سرپرستی علماء، جو اس وقت امیر ہیں مولانا نذر الرحمان صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ ان کی ہدایات کے اوپر یہ سارا کام چل رہا ہے، لہٰذا آپ حضرات اس کے اوپر کان نہ دھریں، بلکہ جو حضرات اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ تبلیغ کے اندر 3 دن لگا کر دیکھ لیں، 3 دن لگا کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں دیتا ہے۔ اور تہجد ان کا معمول ہوتا ہے، اشراق ان کا معمول ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خدمتیں کرنا ان کا معمول ہوتا ہے، اور امت کے درد کے اندر کڑھن لے کر یہ گلی گلی قریہ قریہ یہاں پر پھرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیسے بدعتی ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ ہم سعودی حکومت کے اس فیصلے کی بالکل تردید کرتے ہیں اور مسلمانان عالم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے اندر جا کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اختلاف اور انتشار اور افتراق سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔